جس طرح بچپن سے ہی ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں خود کے ساتھ، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اوورٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ آبزرو ہو رہی ہوتی ہیں ہماری باتیں، تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے سے باتیں کرنے لگی ہوئی ہے، شاید اس میں کوئی جن آ گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ہمارے ویورز کے لیے یہ ڈسٹنگوش کر دیں کہ سیلف ٹاک میں اور وہ جو کوئی ڈس آرڈر ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کلیئرلی فرق ہے. کنٹینٹ بہت واضح ہوتا ہے. جب ہم جو سیلف ٹاک ہم کہہ رہے ہیں، جو کہ ہم سم ٹائم کہتے ہیں نا کہ اچھا یو کین ڈو اٹ اور کرو پازیٹیو، اور اگر نیگیٹیو ہے کہ تمہارا تو حال ہی ہے تو یو آر ویری اسٹوپڈ اینڈ اس طرح کی بات چیت، یہ تو کنٹینٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے. کنٹینٹ ریلیٹڈ مطلب یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی، سچویشن سے مطابقت رکھ رہی ہوتی ہے، ریئلسٹک ہوتی ہے، یعنی ماحول اور سچویشن سے مطابقت رکھ رہی ہوتی ہے. جو بیماری کا سیلف ٹاک ہے، جو کہ ایک سائیکوٹک فیچر ہے، اس میں ماحول سے مطابقت یا حالات اور سچویشن سے مطابقت بات چیت نہیں ہوتی. اس کا کوئی ایک ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے جو ریالٹی سے میچ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اگر کوئی بات چیت میں آپ کو ارریلیونٹ لگتی ہے بات، جس کا کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے اور حقیقت کے ساتھ اس کا کنیکشن ساؤنڈ نہیں ہے، تو وہ پھر ایک بیماری کی علامت ہے. لیکن صرف سیلف ٹاک نہیں، بیماری کی علامت اگر کسی کی ہوگی تو اس میں اور بھی بہت ساری علامتیں ہوئیں گی، کہ جیسے کچھ فالس بیلیوز ہوتے ہیں، جیسے بات چیت کے کچھ انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ ہیلوسینیشنز، ڈیلوژنز، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بیماری کی سیلف ٹاک ہے. لیکن جو سیلف ٹاک ہم کہہ رہے ہیں وہ اویئر ہوتا ہے بندہ اس سے پوری طرح سے، اور وہ اس کی ماحول سے، اس کی سچویشن سے، اس کی ریالٹی سے مطابقت رکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک، مطلب اس میں ایک بڑا فرق یہ ہے. اور سیکنڈلی اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو پیشنٹس کی فیملیز جب رپورٹ کرتی ہیں کہ یہ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، خاص طور سے اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس کی جب فیملیز رپورٹ کرتی ہیں، تو اگر جب ہم پروب کرتے ہیں پتہ چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ٹو وے بھی کہیں ہو رہی ہوتی ہے بات چیت. جو سیلف ٹاک ہے وہ تو اپنے آپ سے بات کرنا، جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے اپنے آپ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں آل دیٹ، یا کوئی بڑا بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے اونچی آواز میں، تو وہ جس طرح میں شمائلہ نے کہا وہ تھوڑی ریئلسٹک ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ بولے کہ میں جو بات کر رہا ہوں مجھے کہیں جواب بھی اس کا آ رہا ہے. یہ تھوڑا پیتھولوجیکل سائڈ پہ بات بیماری کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ یہ بولے کہ مجھے آوازیں بھی آگے سے آ رہی ہیں، جس طرح کلسٹر ہوتا ہے سمٹمس کا. تو اسی طرح کسی بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں صرف سیلف ٹاک ایک سمٹم نہیں ہوتا، ملٹیپل مزید سمٹمس بھی دیکھنے ہوتے ہیں، جس میں جس طرح میں شمائلہ نے کہا ڈیلیوژن ہو گئے یا ہیلوسینیشنز ہو گئی. پھر ہیلوسینیشن ہے تو آڈیٹری ہے کہ ویژول ہے، آپ کی پرسیپشن کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر ڈائگنوسس کیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بچہ یا کوئی بھی اس طرح سیلف ٹاک کرے تو آپ پروب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو پروب حقیقت سے ڈیٹیچڈ ہے تو آپ پروب لازمی کریں. اور اس میں کسی قسم کے کوئی اسٹگما کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس بالکل آ سکتے ہیں اور اپنی جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگ ایک جو میں نے چیز نوٹ کی کہ وہ جاتے بھی نہیں ہیں ہاسپٹلس میں یا کلینکس پہ اور سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، اور خود سے بھی لیبل کر دیتے ہیں، جس طرح اکثر گھروں میں کہتے ہیں یہ تو ہے ہی پاگل، خود سے باتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک کافی ہمارے یہاں کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہوتی ہے. اچھا، میں نا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے میں نے کہا آئیڈینٹیفائی ہم پہلے کر لیں. جو سیلف ٹاک ہے نا، یہ ہمارے کانفیڈنس کو، ہماری، جیسے میں شروع میں ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ یہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اگر ہم پازیٹیو سیلف ٹاک رکھنے والے ہیں تو ہمارا بہت اچھا کانفیڈنس ہوگا. آپ ایتھلیٹس کو دیکھتے ہیں، ان کے کوچز ان کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر بہت زیادہ سیلف ٹاک امپیکٹ کرتی ہے. اس وقت جو وہ خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ان کی پرفارمنس کو. میچ بدل جاتے ہیں، ہارے ہوئے میچ جیت جاتے ہیں صرف پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. یعنی آپ اٹس اے ویری ویری ہیلپ فل ٹول کہ آپ خود سے جو بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو موٹیویشن کریٹ کرتا ہے کہ آپ کو بالکل ہیلپ لیس اور ہوپ لیس کر دیتے ہیں. یعنی اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یور ٹاک. اب وہ سوچوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور لاؤڈلی جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے بھی ہو سکتی ہے. سو نیگیٹو جو سیلف ٹاک ہے نا، اس کے کچھ انداز ہوں گے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بتا سکیں. جیسے جو پیسمسٹک ہیں یا جو منفی سیلف ٹاک کرنے والے ہیں،
وہ بہت زیادہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ خود پہ بہت الزام لیتے ہیں, میری ہی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے, یعنی میں ہی ٹھیک نہیں ہوں, میرے ہی نصیب خراب ہے, میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. بلیم کرتے ہیں خود کو. اس کو ہم کہتے ہیں پرسنلائز کرنا, خود کے ساتھ ایک اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھنا ہر چیز کا. تو زیادہ تر منفی جو یا نگیٹو سیلف ٹاک کے جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرومیننٹ ہوتی ہے. یا پھر وہ بہت زیادہ چھوٹی سی پرابلم کو بہت بڑا کنسیڈر کر لیتے ہیں. ابھی اتنی کوئی کانسیکوینسز نہیں آئے ہوئے ہوتے, وہ ورسٹ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اب اس سے یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جتنا نیگیٹو سوچ سکتے یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا ہے. اچھا, اور پھر ایک اور بھی بہت پرومیننٹ سا فیچر دیکھنے میں آیا منفی سوچنے والوں اور سیلف ٹاک کرنے والوں میں, کہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں پولرائز تھنکنگ, یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا. یا تو وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ ایسے ایسے ہونا چاہیے, یا ہوگا ہی نہیں, کوئی گرے ایریا نہیں, درمیان میں نہیں سوچنا کہ کوئی فلیکسیبلٹی ہو جائے. دے آر ویری ریجڈ کہ اچھا اگر ہے بھی. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات, وہ کبھی بھی زندگی میں پازیٹیو ہونے والی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے. آلویز پک دا نیگیٹو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا لینز نیگیٹیوٹی پہ ہی زیادہ فوکس کرتا ہے. وہ ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی جو کہ بہت اچھی ہو رہی ہوں گی, لیکن ان کا وے آف تھنکنگ یہی ہوگا, ان چیزوں پر زیادہ دھیان جائے گا جو کہ منفی ہو رہی ہوں, اور پھر اس کو وہ اپریز بھی کرتے ہیں منفی باتیں کر کے کہ یہ چیز خراب ہے, وہ چیز خراب ہے, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ کافی زیادہ ہماری موٹیویشن پہ امپیکٹ کرتی ہے. اور میں سیکنڈلی اس سے ہماری جو سیلف ورتھ, جس طرح ہمارے ٹاپک کا بھی دوسرا پارٹ ہے, ڈائریکٹلی اس کا پر امپیکٹ ہماری سیلف ورتھ کے اوپر بھی آتا ہے کہ ہم اپنی جو ہماری نظر میں ورتھ ہوتی ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے. اور ایک وشیس سائیکل کی طرح یہ چیز کام کرتی ہے کہ جتنا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ورتھ کم ہے, اتنا ہی ہماری جو سیلف ٹاک ہے وہ بھی نیگیٹو پھر ہوتی جاتی ہے. اور جتنا ہم اپنے بارے میں برا سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا, تو اتنا ہی پھر ہماری ورتھ بھی مزید پھر نیچے گرتی جاتی ہے. تو ایک وشیس بیہیویئرس بھی جو ہے وہ پھر ہمارے نیگیٹو جا رہے ہوتے ہیں. مطلب پہلے جیسے عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ وشیس سائیکل چل رہی ہوتی ہے, تو ہم جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہماری فیلنگس بھی نیگیٹو ہوتی ہیں, اپنے بارے میں بھی نیگیٹو ہوتے ہیں, اور پھر دین جو ہمارے بیہیویئر ہوتے ہیں پھر وہ اسی کے اکارڈنگ ہوتے ہیں کہ پھر وہ بھی نیگیٹو ہی جا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کچھ کر ہی نہیں کر رہے ہوتے, مطلب کچھ کرنا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے, کچھ چیلنجز کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک سائیکل جو ہے وہ اس طرح سے. اچھا, اس کی کوئی ریشیو بھی ہے اسپیسیفک کہ ہمیں اس حد تک ہی پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹس پاس کرنی چاہیے یا نیگیٹو, کہ اگر اس سے زیادہ ہم نے پاس کی تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں, چاہے پازیٹیو ہی کیوں نہ ہو؟ میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا نا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی پازیٹیو سیلف ٹاک کا ورڈ ہم یوز اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ذرا آسانی سے سمجھ آئے, لیکن آئی ریئلی پریفر کہ ہم ریئلسٹک ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں پازیٹیو تھنکنگ ہمیں ہیلپ کرتی ہے, ہمیں ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے. لیکن خود سے جو بات ہے نا, یہ ذرا ایمفسس اس بات پہ ہے کہ وہ پازیٹیو ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کی سیلف ٹاک پازیٹیو ہے, ایون اس کا کنیکشن امیون سسٹم سے بنتا ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ سے بنتا ہے. یعنی صرف سیلف ٹاک کو بہتر بنانے سے آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ, آپ کا کانفیڈنس امپروو ہوتا ہے. میں بڑی حیران ہوئی تھی اس کو پڑھ کے کہ امیون سسٹم, ریسرچرز ابھی یہ اندازہ نہیں لگا رہے کہ وہ امپیکٹ کیسے کرتی ہے, لیکن فائنڈنگز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ خود سے اچھی بات چیت کرنے والے ہیں, اپنا احترام کرنے والے ہیں, خود کو زیادہ لان تان نہیں کرتے ہیں, مارجن دیتے ہیں, فلیکسیبل ہوتے ہیں, کرٹیکل نہیں ہوتے اتنا زیادہ, تو آپ کی اوور آل فزیکل اور مینٹل ہیلتھ امپروو کرتی ہے. آپ کے تعلقات بہت مضبوط ہوتے ہیں, بیکاز آپ اس بلیف سے آپریٹ کرتے ہیں کہ مطلب منفی نہیں سوچیں گے نا. لوگ برے ہیں یہ کہنے کی بجائے آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ جی ہر لوگ اچھے ہیں لیکن ان کے کچھ رویے تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. سو آپ ہمیشہ آپ یہ بات یاد رہیں کہ جو ہم خود سے بات کرتے ہیں نا, تو ایکچولی میں ہم اپنے پورے انٹرنل سسٹم کو ڈسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. یعنی ٹیکنیکلی میں جو بات خود سے کروں گی تو وہ میرے پورے کیمیکل کو چینج کر سکتا ہے.
اور ایک تھاٹ، ایک انٹرنل سیلف ٹاک میرے اندر کانفیڈنس بھی، جیسے اگر مجھے کچھ پریزنٹیشنز دینی ہے اور اگر میں خود سے یہ بات کہہ رہی ہوں تم نہیں کر سکتی، تمہاری آواز بیٹھ جائے گی، فلاں ٹائم پہ بھی ایسے ہوا تھا، اتنے لوگ سامنے ہیں، اگر کسی نے کوئی سوال ایسا کر لیا جو تم، سو وین آئی اسٹارٹ ٹاک لائک دس، تو مجھے میری سینسیشن چینج ہو جائیں گی، یعنی میری فزیولوجی چینج ہوئے گی، ہارٹ ریٹ انکریز ہو جائے گا، مجھے سویٹنگ ہو سکتی ہے، ٹریمرز ہو سکتے ہیں، یعنی جسمانی لیول پر بھی وہ علامتیں آئیں گی، اور الٹیمیٹلی پھر میرا بیہیویئر کیا ہوگا، میں کہوں گی کہ آج مجھے پریزنٹ نہیں کرنا ہے، اور آپ اچھے سے کر بھی نہیں پائیں گے کر اگر بھی آپ نہیں کر پاؤں گی. سو سیلف ٹاک ہماری جسمانی اسٹیٹ کے اوپر بہت امپیکٹ کرتا ہے. وین وی آر سیئنگ دیٹ کہ پازیٹیو سیلف ٹاک کہ اچھا مجھے بات کرنی ہے اور بہت جو میں بیسٹ دے سکتی ہوں وہ دوں، اور اگر کچھ ٹھیک نہ بھی ہوا تو میں نیکسٹ ٹائم کروں گی، مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے. سو جب آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ جاتے ہیں تو برین میں وہی کیمیکل ذرا بہتر ہوتے ہیں جو ایکسائٹ کرتے ہیں آپ کو اور جو اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دیتی ہے پھر، اور پھر رویہ بھی آپ کا بہتر ہوتا ہے. سو اس کا بڑا زیادہ امپیکٹ ہے آپ کی فزیولوجی سے، دین پھر الٹیمیٹلی یور بیہیویئرز اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. اوور آل آپ کا ایک پرسنالٹی میں ٹائپ جو انٹرسٹنگ ہے. ایک ریسرچ پڑھا تھا کینسر سروائیورس کے اوپر تھی جنہوں نے کینسر کو ڈیفیٹ کیا ہے، تو ان کی جب انہوں نے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کو ریلیٹ کیا گیا تو 90% وہ لوگ جنہوں نے کینسر کو پراپرلی ڈیفیٹ کر دیا، اپنا علاج پراپرلی کروایا، ان کی جو سوچنے کا طریقہ تھا، جو ان کے سیلف ٹاک تھی، وہ پازیٹیو تھی، ریئلسٹک بھی تھی، بٹ ایک پازیٹیو بھی تھی کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے. کرونک النیسز میں خاص طور سے دیکھا گیا جو ہماری سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی کرونک النیسز میں ہی آتی ہیں کیونکہ وہ کرونک ہوتی ہیں نیچر میں، لانگ ٹرم چلنے والی ہوتی ہیں. آپ اس چیز کو، اس چیلنج کو لے کے کس طرح سوچتے ہو کہ آیا میں یہ کام کر لوں گا، مجھ سے یہ ہو جائے گا، میں اس کو اوور کم کر لوں گا؟ تو وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کام کو کر لیتے ہیں. پھر جس طرح میں شمائلہ نے کہا کہ جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آبویسلی آپ کی باڈی فزیولوجی، تو آپ کا امیون سسٹم بھی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ڈاؤن ہوتا ہے. اور خاص طور سے ابھی کرونا کے دنوں میں کافی زیادہ اس چیز کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کووڈ کو بیٹ کرنا ہے تو امیونٹی آپ کو اپنی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک چیز یہ کہ آپ نے مثبت رہنا ہے، مثبت سوچنا ہے، منفی خیالات کو نہیں اپنے اندر آنے دینا، کیونکہ منفی خیالات سے بھی آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے. تو اس کا کافی زیادہ آپس میں ریسرچ ہمیں پروو کرتے ہیں کہ کو ریلیشن ہے کافی اسٹرانگ آپس میں.